الحمد لله نحمدك يا من ترنمت بثنائه ولطفه وكرمه إنك رؤوف رحيم ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين الحليم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود و سلام بالو کشوق الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک وعلا آلک وأصحابك وأهل بيتك يا إمام الأنبياء والمرسلين صاحب صدر معزز برادران اسلام، موضوع سخن آپ سب کے علم میں ہے۔ چھوٹا منہ بڑی بات، میں تو اس قابل بھی نہیں کہ نام نامی اس میں گرامی حق ادا کر سکوں۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ونوز نام تو گفتم کمال بے ادبیست۔ یہ جو ڈیوٹی علماء دے رہے ہیں اور نہ جانے کیوں اس فہرست میں اس فقیر اور حقیر کا نام رکھا گیا ہے۔ اب یہ حکمت اللہ جانتا ہے۔ یہ کام بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے، اس لیے کہ یہ کام تو اللہ کا ہے۔ ہاں خود اعلیٰ حضرت نے اس بات کا یوں اعتراف کیا، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور۔ یہ وہ ہستی کہہ رہی ہے کہ آج اگر میں پوری کائنات میں ایک چیلنج دے دوں، پوری کائنات میں، تو اس کا جواب ایک ہی ہوگا، دوسرا نہیں ہوگا۔ کیا؟ مشرق والوں سے پوچھو، مغرب والوں سے پوچھو، شمال والوں سے پوچھو یا جنوب والوں سے پوچھو، سنیوں کی پہچان کس نام سے ہے؟ پوری کائنات میں جہاں مرضی چلے جاؤ، وہ کہے میں سنی ہوں اور نمبر 1 سنی ہوں، 2 نمبر نہیں ہوں۔ تو اس سے پوچھو تیری پہچان شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی کے نام سے ہے، علامہ بدایونی کے نام سے ہے؟ بڑی بڑی ہستیاں آئیں دنیا میں، بڑا نام ہے، بڑی بڑی کتابیں انہوں نے لے چھوڑی، علم کی دنیا میں تو ان کا نام ہے، مگر عشق کی دنیا میں جو نام اعلیٰ حضرت نے کمایا ہے وہ کسی اور میں نہیں کمایا۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور۔ جانتے ہو کہ رب کا کام کیا ہے؟ ہاں یہ جاننا چاہیے نا۔ مولویوں سے نہ پوچھا کرو کہ رب کا کام کیا ہے۔
مولوی بڑی ڈنڈی مار لیتے ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں ہم امام بخاری سے پوچھتے ہیں. میں نے بخاری کا سارا اس لیے لیا ہے کہ ہم سے حوالے بخاری کے ہی مانگے جاتے ہیں. بخاری چکڑ کے بخو تو جانتا ہے امام بخاری کو؟ ہم سے پوچھتا ہے امام بخاری کا حوالہ دو. تو جانتا ہے امام بخاری کو؟ امام بخاری سے بڑا بدعتی کوئی نہیں. یہ جملہ بھی چبھنے والا ہے. اگر امام بخاری ہر حدیث میں لکھتے ہوئے بدعت سے کام لے رہے ہیں اور آج تک کسی بخاری کو ماننے والے نے ان کو بدعتی نہیں کہا تو وہ تو پوری امت کو تعلیم دے گئے ہر وہ بدعت جو حضور کی محبت میں ہو آنکھیں بند کر کے کر لی جاتی ہے. ہر وہ بدعت ہر وہ نیا کام جو حضور کی محبت میں ہو. بخاری کو دیکھو حضور کے قدموں میں بیٹھ کر 16 سال بدعتوں سے کام کرتا رہا. ایک مرتبہ بھی سرکار نے یہ نہیں فرمایا خواب میں آ کر محمد بن اسماعیل یہ کیا کر رہا ہے؟ میں نے کوئی غسل کرنے کا حکم دیا ہے حدیث لکھنے کے لیے؟ میں نے کوئی نیا کپڑا پہننے کا حکم دیا ہے حدیث لکھنے کے لیے؟ وضو کا حکم دیا ہے؟ مسند بچھانے کا حکم دیا ہے؟ خوشبو لگانے کا حکم دیا ہے؟ نہیں دیا. لیکن ایک حدیث لکھنے کے لیے یہ سارے کام امام بخاری کرتے رہے. قیامت تک کے لیے مور لگا گئے. کائنات والوں محمد بن اسماعیل بخاری کی بخاری پڑھنے والوں پہلے اس کا عمل تو دیکھو کہ لکھنے والے کا اپنا عمل کیا ہے. ہمیں کہتی ہو یہ بدعت ہے. ہم سے اتنا پوچھ رہے ہم مانتے ہیں بدعت ہے مگر کس کی محبت میں ہے؟ سرکار کی محبت میں ہے. اللہ کہتا ہے جیسے مرضی بدعت لے آؤ وہ میرے محبوب کی محبت میں مجھے قبول ہے. امام بخاری نے باب باندھا ہے بخاری شریف کے اندر کتاب التفسیر. اس چیپٹر کو کھولو جہاں آیات قرآنیہ کی تفسیر حضور کے قول پر لکھی گئی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ بھی درود بھیجتا ہے. لیکن ایک سوال ہے کیا اللہ درود ہماری طرح بھیجتا ہے؟ لفظ ایک ہے صلاۃ. صلی یصلی تسلیۃ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون. مومنوں کے لیے کیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا وہ فعل امر ہے. یہ مضارع ہے. فعل ایک ہی ہے مادہ ایک ہے تو معنی بھی ایک ہی ہوگا. یہ ابہام تھا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ذریعے اپنی امت تک پہنچایا. فرمایا نا اللہ کی صلاۃ اور ہے میری امت کی صلاۃ اور ہے. قربان جاؤں وہ بھی صلاۃ بھیج رہا ہے. ہمیں بھی کہا صلاۃ بھیجو. ذات ایک ہے اس کو درمیان میں رکھا. وہ بھی بھیج رہا ہے یہ بھی بھیج رہے ہیں. کبھی نہیں سوچا کہ یہ شرک ہے وہ بھی کرے ہم بھی کریں. کبھی نہیں سوچا. ہدایت تو تب ملے جب انشراح صدر ادھر سے ہو. ہاں وہ قرآن کی نص موجود ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا. فرمایا جس کے لیے میں سینہ کھول دیتا ہوں اسے ہدایت ملتی ہے اور جس کا سینہ ہی میں تنگ کر دوں اسے ہدایت نہیں ملے گی. ہدایت تو اس کے ہاتھ میں ہے. ملا سمجھتا ہے کتابیں پڑھ کے مجھے ہدایت مل جائے گی.
اللہ کی قسم قرآن سارا پڑھ لے، حفظ کر لے، تشریح کر لے، بلکہ تمام مفسرین تفسیریں زبانی کو یاد کر لے، ہدایت نہیں ملے گی۔ ہدایت تب ملے گی جب میرے مصطفیٰ کی نگاہ کرم ہوگی۔ ہاں، بلکہ میں یوں کہوں جو حضور کو نور مانے گا، جو حضور کو نور مانے گا اس کو انشراح صدر ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی۔ ہاں، قرآن نے تو ہر شے واضح کر دی ہے، فرمایا میں نے کوئی شک چھپائی نہیں ہے۔ تم چاہتے ہدایت مل جائے، فرمایا میرے محبوب کو نور مان لو۔ جب نور مان لو گے اس نور کا عکس تمہارے دل پر پڑے گا اور انشراح صدر ہو جائے گا۔ انشراح جب صدر ہو جائے گا فرمایا تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ تم ڈھونڈتے پڑھتے ہو گنتی پہ، 2-4 پڑھنے سے، کتابیں پڑھنے سے، ذہن میں تلمس طے کرنے سے نہیں، حضور کو ماننے سے سب کچھ ملتا ہے۔ کتاب التفسیر کھولی، اس میں صلاۃ اللہ، اللہ کی صلاۃ کیا ہے، یہ ایک تابعی کا قول امام بخاری نے نقل کیا کہ تابعی فرماتے ہیں صلاۃ اللہ اے ثناؤہ علیہ۔ لفظ مشکل نہیں ہے، یاد کر لو، اے ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، اے ثناؤہ علیہ عند الملائکہ۔ میں آپ کے سامنے یہ بول رہا ہوں نا، یہ ہے اے ثناؤہ عند امت محمد، اس کی ثنا ہے اے ثناؤہ عند الملائکہ۔ یہ صلاۃ اللہ میں اس بیان کر رہا ہوں بخاری کے حوالہ سے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں، اللہ کی صلاۃ کی ہے، اس نے ملائکہ کو اکٹھا کیا ہوا ہے اور اپنی شان کے لائق اپنے محبوب کی نعتیں سنائے جا رہا ہے۔ جہاں ملا جہاں سے مرضی اس کا ترجمہ کر لے، ہم تو ثنا زمین پر اللہ کی پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک۔ وہ جل ثناؤں کو چھڑ دیں، ڈر ہے، وہ بھی پڑھا جائے گا لیکن وہ ہم نے نہیں پڑھنا، ہم پر کسی اور نے پڑھنا۔ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، زمین پر ہاتھ باندھ کے باوضو ہو کر خشوع و خضوع کے ساتھ جب اس کی تعریف کی جائے، اس کا نام دیا ہے ثنا۔ بندے تو زمین پر رہ کر میری حمد کر، میری تعریف کر، وہ ثنا ہے میری۔ میں اپنی شان کے لائق رب ہو کر ملائکہ کے سامنے اپنے معبود کی نعت کروں، یہ ہے ثنا میری۔ اب جو رب کا کام ہے وہ ہم کیسے کریں؟ ہمارے بس میں تو نہیں ہے، لیکن ہم پر کرم کیا اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان بریلوی نے۔ یہ سارا فیضان پوری کائنات میں امام احمد رضا کا ہی ہے۔ ہاں جی، یہ جہاں جہاں بھی محفل میلاد ہو رہی ہے، حضور کا ذکر ہو رہا ہے، حضور کے چرچے ہو رہے ہیں، یہ سب اعلی حضرت عظیم البرکت کا فیضان تقسیم ہو رہا ہے۔ اور انہوں نے آج میری ڈیوٹی لگائی ہے، ذرا بتا دے ان کو سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ سرور عام لفظ ہے، تو مشکل تو نہیں ہے، بڑے سر والے کو کہتے ہیں جس کے اوپر پگڑی باندھی ہو اور پگڑی سے بڑا سر لگ رہا ہو، یعنی سرداری اس کے سر پر رکھی ہو، اسے کہتے ہیں سرور۔ پہلے قرآن و حدیث سامنے رکھتے، عقل بھی آڑے آتی تھی، کئی دفعہ آڑے آئی، کئی دفعہ، لیکن عشق ہمیشہ غالب رہا۔ عقل نے کچھ لکھوانا چاہا اور کہا رضا ایسے لکھ دے، لیکن لکھتے ہی فوراً عشق سامنے آ جاتا اور پھر وہیں اسی کی اصلاح کر دیتے۔ عقل نے کہا سرور کہوں، عشق آ گیا، کہا سرور چھوٹا لفظ ہے،
رضا سرور چھوٹا لفظ ہے. بادشاہ کی دنیا میں بہت سارے، جس پہ سر کا تاج رکھ دو بادشاہی کا وہ سرور ہے. تو حضور کے لیے سرور کا لفظ کس کے سرور ہیں حضور؟ پہلے تو یہ سوچو نا، حضور کس کے سرور ہیں؟ وہ اضافت اعلیٰ حضرت نے یہاں نہیں رکھی. جیسے انا اعطیناک الکوثر میں مفعول اللہ نے نہیں رکھا، فرمایا صرف میں نے مبالغے کے صیغے کی تمہیں کوثر دے دی ہے، مفعول اس کے ساتھ جوڑتے چلے جاؤ، موصوف وہ ہوگا، صرف میں نے بیان کر دی ہے. جب یہ موصوف صرف دونوں ملیں گے یہ اعطیناک کا مفعول بن جائیں گے. فرمایا مفعول بنانا تم پر چھوڑ دیا ہے، موصوف ایک ہو تو بیان کروں. کائنات میں ہر شے جو میں نے اپنے محبوب کو دی ہے وہ کوثر دی ہے، لہذا موصوف لگانا تمہارا کام ہے، صرف لگانا میرا کام ہے. یہ مجھ پر چھوڑ. کون سی شے ہے جو کوثر نہ ہو اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دی گئی ہو؟ جو شے دی گئی ہے وہ کوثر کے ساتھ جوڑ کر دی گئی ہے. لوگوں نے کہا اس سے مراد صرف حوض کوثر ہے. ارے ہم نے مان لیا چل حوض کوثر ہی ہے، مگر ایک بات یاد رکھ لے، اس کوثر سے پانی ملے گا اسی کو جس کے دل میں میرے مصطفیٰ کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوگی. آج تو نقص نکالتا ہے حضور کو، یہ اس شے کی خبر نہیں، اس شے پر قدرت نہیں، اس شے پر حکومت نہیں، اس شے کی طاقت نہیں. ذکر روک کے فضل کاٹے نقص کا جو یار رہے، پھر کہے میں چکی ہوں امت رسول اللہ. کس منہ سے پانی پینے آئے گا کہ اعطیناک الکوثر نے کوثر کو حوض کوثر کے ساتھ ہی جوڑ دیا تھا؟ کیا رب نے یہاں کہا ہے کس سے حوض کوثر مراد ہے؟ جب رب نے مقید نہیں کیا، تو کون ہوتا ہے مقید کرنے والا؟ اللہ نے عام رکھا ہے. علماء نے یہی کہا ہے جسے اللہ عام رکھے اسے مقید مت کیا کرو. یہ شان مصطفیٰ کے گھٹانے کے مترادف ہے. حضور کی شان جب بھی بیان کرو اس انداز سے بیان کرو کہ سننے والا سوچنے پہ مجبور ہو جائے. ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے. صحابہ کرام کا یہ تو طریقہ تھا، یہ ہمارا نہیں ہے، صحابہ نے یہ سکھایا ہے ہمیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا ہیں، سکے چچا ہیں، مومنین چچاؤں میں سے ہیں، اور حضور کو اپنے ان چچا سے پیار بھی تھا. ہاں کسی نو وارد نے پوچھا تھا، پیارے عباس انت اکبر ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ سوال دیکھو، چچا بڑا ہی ہوتا ہے. سائل کو معلوم نہیں تھا کہ یہ چچا ہے، معلوم تھا، مگر یہ ہماری اصلاح کے لیے سوال کروایا گیا. میں تو یہ کہتا ہوں ضرورت نہیں تھی. جس سے مرضی پوچھو چاچا بڑا ہوتا ہے کہ بھتیجا؟ بولو چاچا، جواب یہی ہے. مگر سوال کرنے والے نے کہا انت اکبر ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ تو آپ نے چچا ہو کر اور عمر میں بھی بڑے ہو کر یہ نہیں کہا کہ میں بڑا ہوں، کہا اکبر منی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا اسن منہ، بڑے مجھ سے مصطفیٰ کریم ہی ہے، ہاں عمر میں چند سال مجھے زیادہ ہے. اگر چاچا اس انداز سے بیان کر رہا ہے کہ بڑے مجھ سے رسول اللہ ہی ہیں، اور ایک آج نجدی، اللہ کی قسم ہمارے بس میں ہوتا نا تو ہم ان کو آگ لگا دیتے. کسی نے اعلیٰ حضرت کو بھی کہا تھا پھر اللہ کو غصہ کیوں نہیں آتا ان کو آگ لگا دے؟ ہاں تو اعلیٰ حضرت نے جواب دیا نجدی اس نے تجھ کو مہلت دی کہ اس عالم میں ہے. نجدی اس نے تجھ کو مہلت دی کہ اس عالم میں ہے،
کافر و مرتد پہ بھی رحمت رسول اللہ۔ تو کیا سمجھتا ہے تجھے چھوڑ دیا جائے گا کل قیامت والے دن کچھ نہیں کہا جائے گا؟ فرمایا نہیں، ہم نے یہ جان بوجھ کے رکھا ہوا، ڈیلے کیا ہوا ہے، انما نؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، ساری کائنات تماشا دیکھے کہ محبوب کے دشمنوں کے ساتھ اجرب کر کیا رہا ہے۔ ہاں اس لیے تاخیر ہے، وگرنہ یہ تاخیر گوارا نہیں ہے محبت میں۔ تو بہرحال اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بھی انا اعطیناک الکوثر سے سبق لیتے ہوئے حضور کی امت کو کہا میری کیا مجال ہے کہ میں کوئی اضافت بیان کروں، سرور کہہ دیتا ہوں، اضافت لگاتے جاؤ، سرور کونین کا ہو، سرور کائنات کا ہو، سرور انبیاء کا ہو، سرور مشرق و مغرب کا ہو، جو جی میں آئے کہو، ہیں سرور ساری کائنات کے۔ لیکن عشق جب آیا، عشق نے کہا جو سرور ہوتا ہے ضروری نہیں کہ وہ مالک بھی ہو، ضروری نہیں کہ وہ اس مسجد کے سرور قبلہ شاہ صاحب ہیں، حضور کے صدقے، ریل بازار کی گول مسجد کا سرور فقیر، جو جہاں کا خطیب ہے وہی سرور ہے سرکار کے صدقے، لیکن مالک نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے عشق نے آ کر پکڑا تو کہا رضا سرور تو کہہ دیا ہے، یہ حضور کی شان لکھ رہا ہے یا کہ ہاں کسی بادشاہ کی؟ فرمایا سرور کہوں کہ مالک ہو، ایسے سرور ہیں کہ مالک بھی ہیں، ایسے سرور ہیں کہ مالک بھی ہیں، یہ نہیں کہ وہی آتی ہے تو بتا دیتے ہیں، نہ یہ اپنے دماغ سے کیڑا نکال دے کہ وہی آتی تھی تو بتا دیتے تھے۔ حضور وہی کے بھی محتاج نہیں ہے۔ وہ سورہ نور کی آیت، اللہ نور السماوات والارض مثل نوری کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار۔ سورہ نور میں اللہ نے خود کہا، فرمائے یہ ایسا نور ہم نے آپ کو دیا ہے کہ اس کی مثال ڈھونڈنے نکلے تو نہیں ملے گی، لیکن میں بطور تمثیل تمہیں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ وہ نور چمکنے والا ہے کہ اس کا تیل نہ مشرق سے ملتا ہے نہ مغرب سے ملتا ہے، اور تمہیں یہ بھی بتا دوں یکاد زیتونہا، جو اس کا تیل میں نے رکھا ہوا ہے وہ بناؤ لم تمسسہ نار، اگر وہی کا نور نار، وہی کا نار اس سے نہ بھی چھوئے اپنے آپ چمکنے کے لیے پھر بھی تیار ہے۔ یارو رب تو خود اپنے محبوب کی عظمت اور شان یوں بیان کر رہا ہے کہ میرا محبوب وہی کا بھی محتاج نہیں ہے، وہی کے بغیر بھی چمکارے مار رہا ہے۔ مان جاؤ آج جس کا یہ عقیدہ ہے نا مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ میں ایک حدیث آپ کو سناؤں اور آپ سب کو آتی بھی ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے سے پہلے توبہ کر لو، توبہ قبول ہو جائے گی۔ سنی ہوئی ہے نا، غرغرہ کی حالت طاری ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لو، توبہ قبول ہو جائے گی۔ پوری امت کو یہی قانون دیا ہے، مگر یاد رکھو میرے مصطفیٰ اگر چاہیں تو قبول نہ بھی کریں۔ یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے، کیسے؟ جان بوجھ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ایک پروگرام ترتیب دیا،
اللہ کے حکم سے، اور پھر ایک توبہ کرتے ہوئے آیا، میرے آقا نے فرمایا قبول ہی نہیں۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ کا اپنا بنایا ہوا قانون ہے کہ گھرگھرہ سے پہلے توبہ قبول ہو جائے گی، تو میں توبہ کرنے آیا ہوں، میری توبہ قبول کر لو۔ حضور نے فرمایا قبول نہیں ہے۔ تو مرنے سے پہلے اس کی ہو گئی قبول؟ نہیں ہوئی۔ کون ہے وہ؟ ثعلبہ۔ کسی زمانے میں حضرت ثعلبہ تھے، مگر اب صرف ثعلبہ ہیں۔ صحابی تھے، کلمہ پڑھتے تھے، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ غریب ہوں، امیر ہونے کی دعا فرما دو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس حال میں رکھا ہے اس حال میں رہو، بہتر رہو گے۔ عرض کی یا رسول اللہ تمہارا کام سب بگڑنا ہے، آپ کے ہاتھ اٹھنے ہیں، میرا کام بن جانا ہے۔ عقیدہ تو یہی تھا صحیح۔ حضور نے فرمایا نہیں، جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اسی میں شکر کرتے رہو، یہ بہتر ہے۔ جب انہوں نے اصرار کیا، حضور کے گورے گورے ہاتھ اٹھ گئے، یا اللہ اس کو امیر کر دے۔ امیر ہو گئے، اتنے امیر ہوئے کہ سب سے پہلے جمعہ کی نماز چھوٹ گئی۔ 3 جمعے جس کے چھوٹ جائیں وہ بولو منافقوں کے فہرست میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ جتنے حضرات یہاں موجود ہیں یہ دائیں بائیں جمعے والے دن دیکھا کریں، کتنے ہی ایسے ہیں جو امام کے عربی والے خطبہ میں شامل ہوتے ہیں، پہلے نہیں آتے۔ امام جب خطبہ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اس وقت یا اذان کے وقت آتے ہیں بہت سارے۔ تو کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جمعہ ہو گیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام خطبہ دینے کے لیے بیٹھ جائے ممبر پر تو فرشتے اپنے دفتر بند کر کے وہ بھی سامعین میں شامل ہو جاتے ہیں، کوئی نام نہیں ان کا لکھا جاتا، فارغ ہیں وہ۔ پھر آہستہ آہستہ مدینہ منورہ ہی چھوٹ گیا۔ ہائے 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 ہائے، یا اللہ مدینہ منورہ کسی سے نہ چھوٹے، ساری کائنات چھوٹ جائے مگر اپنے یار کا در ہم سے نہ چھڑوانا۔ چھوٹ گیا۔ سن 8 ہجری میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عام علی نے زکوٰۃ بھیجے مختلف علاقوں میں، فرمایا زکوٰۃ اکٹھی کر کے لاؤ۔ عام علی نے زکوٰۃ جب پہنچے تو کہنے لگے حساب کرتا ہوں۔ جب حساب کیا تو بہت ساری بکریاں بنتی تھیں، کہنے لگے یار واپسی پر آنا سوچوں گا۔ جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں نا سوچنے کی، سمجھ جاؤ کہ بس کام خراب ہو گیا۔ عملی دنیا میں سوچے نہ کر گزرے، عمل یہی تقاضا کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب عام علی نے زکوٰۃ پہنچے، حضور نے مسکرا کر فرمایا، کیا کہا؟ ثعلبہ نے وا ثعلبہ وا ثعلبہ، ہائے افسوس ہائے افسوس۔ پہلے ہی حضور نے افسوس کر دیا۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اس کو پروگرام مکمل دیا تھا کہ اتنی زکوٰۃ بنتی ہے۔ فرمایا رب نے بھی تو وہی نازل کر دی ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اللہ دولت دے کر دیکھ تو صحیح، تیری راہ میں خرچ نہ کروں تو پھر منظور نہ کہنا، کچھ اور ہی ہوگا، مولا دے کر تو دیکھ۔ فرمایا مجھ سے وعدے کرتے ہیں، عہد و پیمان کرتے ہیں، مولا ایک باری مل لا دے پھر دیکھیں کہ میں تیری راہ خرچ کر دیں۔ فرمایا جب ہم دے دیتے ہیں باخلو بھی پھر بخیل ہو جاتے ہیں، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اعراض کر لیتے ہیں، پیٹھ پھیر دیتے ہیں۔ جب یہ آیت اتری ان کو کسی نے بتا دیا کہ اللہ نے تیرے حق میں یہ نازل کر دیا ہے، بکریاں ہانکتا ہوا لے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ معافی چاہتا ہوں، گستاخی ہو گئی، دیر ہو گئی، معاف کر دو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ لے جاؤ، تیرا مال میرے اللہ نے منع کر دیا لینے سے۔ خاک سر پہ ڈالی، روتے ہوئے چلاتے ہوئے چلے گئے۔ اگلے سال پھر آئے، حضور نے نہیں لیا۔ سیدنا صدیق اکبر زمانہ میں تشریف لائے 2 سال زکوٰۃ لے کر، فرمایا جس کی رسول اللہ نے زکوٰۃ نہیں لی صدیق کیسے لے لے؟ عمر فاروق اعظم کے زمانہ میں 10 سال لاتے رہے،
اب تو لے لو توبہ کرتا ہوں، میری توبہ کی کوئی صورت نہیں ہے۔ فرمایا کوئی نہیں ہے، جس کی توبہ رسول اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، کائنات کے کسی کونے میں نہیں ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ابتدائی زمانہ میں بھی لاتے رہے، نہیں قبول ہوئی، بالآخر حالت نفاق میں دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ اب مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی توبہ قبول نہ فرمائے، اللہ بھی اس کی توبہ قبول نہیں کرتا، تو پھر بادشاہ ایسے ہوئے کہ نا جو مالک بھی ہیں، سرور کون کے مالک ہو یا رسول اللہ، آپ کی بادشاہی ایسی بادشاہی ہے کہ اللہ نے آپ کو کائنات کی ہر شے کا مالک بھی بنایا ہوا ہے، وہی کائنات کو قانون دیا، فرضی روزہ توڑو تو یہ صلاح ہے۔ ایک اعرابی ہے، اس کی یا رسول اللہ ہلاک کو میں ہلاک ہو گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اہلکا کا یا اعرابی ہو، اے اعرابی تجھے کس شے نے ہلاک کر دیا؟ یا رسول اللہ فرضی روزہ توڑ لیا ہے۔ فرمایا یہ کر تینوں بتا دی۔ یا رسول اللہ مجھ میں ہمت نہیں ہے، مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ فرمایا پھر بیٹھ جا۔ بیٹھے، تھوڑی دیر گزری کہ ایک صحابیہ کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آئی، حضور نے قبول فرمایا۔ فرمایا اے نسائل، مسئلہ پوچھنے والا بیلی کدھر آئی؟ لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ فرمایا یہ کھجوروں کا ٹوکرا لے جا اپنے محلے میں غریبوں میں تقسیم کر دے، جا تیرا کفارہ ادا ہو گیا۔ مگر سائل بھی تو حضور کی بارگاہ کا سائل تھا نا، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، کیا بات تیری مجرم کیا بات بن آئی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کو سامنے رکھ کر غالباً یہ ترجمہ کیا ہے کہ مجرم بھی دیکھ کر مچل ہی جاتے ہیں۔ کھڑے ہو کر کہنے لگا اللہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، یا رسول اللہ جہاں میری رہائش ہے ان دو پہاڑیوں کے درمیان مجھ سے زیادہ غریب ہے ہی کوئی نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، اور اتنا کھل کھلا کے تبسم فرمایا کہ نواجز دانت بھی ظاہر ہوئے۔ فرمایا تو میری شان رحمت للعالمین دیکھ کر مچل ہی گیا ہے۔ جا کھجوروں کا ٹوکرا اپنے گھر میں لے جا، اپنی بیوی کو اور اپنے بال بچے کو کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو گیا۔ اللہ یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت اسی حضور کی شان کو دیکھ کر سوال جو پیدا ہوتا تھا وہ سوال بھی اس شعر میں رکھا، پھر اس کا جواب بھی دے دیا۔ یہ کمال ہے اعلیٰ حضرت کا۔ فرماتے ہیں سوال یہ ہے کہ مالک تو اللہ ہے، تو حضور کیسے مالک ہوئے؟ فرمایا میں تو مالک کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، یعنی معبود محب میں نہیں میرا تیرا۔ کوئی ایسا مجھے محبوب لا کر دکھا دو کہ محب اور محبوب دونوں کہیں یہ تیرا یہ میرا، کوئی ایک مثال۔ اور جہاں یہ ہوتا ہے نا یہ تیرا ہے اور یہ میرا ہے، وہ محبت نہیں ہے، وہ دنیا داری ہے، چھولیاں دا وڈ۔ یہاں کتنے ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے اپنے نام پر بھی زمینیں بہت ساری لگائی ہوئی ہوں گی اور کچھ تھوڑی بہت اپنی بیوی کے نام بھی لگائی ہوگی، بہت تھوڑے ہوں گے، میں نے ہاتھ نہیں کھڑے کروانے۔ پتہ ہے مجھے بیوی کے نام لگانے کے لیے کوئی تیار نہیں، عزت نہیں، یہ عام جملہ ہے۔ ہاں تو پھر نہیں، کوئی بری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، علاج ہونا چاہیے مردوں کا۔
عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ نے زمین کے ذریعے سمجھی ہوئی ہے کہ عزت اس کی ہے جس کے پاس جو ہے زمین پر قبضہ ہے. 1 انچ میرے نام نہیں ہے. کوئی ثابت کر دے. یہ نہیں کہ میں کماؤ نہیں ہوں. ٹوٹا پڑ جائے مولوی ڈنگ ٹپاؤ، ایسی بات نہیں ہے. لاکھوں کروڑوں کا مالک ضرور ہوں لیکن زمین کا 1 انچ بھی میرے نام نہیں ہے. میں نے پڑھا ہوا ہے کہ عزت اس کے قبضے میں ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا. تم نے زمین کو سمجھ لیا. فرمایا جو زمین کو سمجھتے ہیں ممکن ہے کہ میں اس کی عزت کو روڑ دوں. عزت اس میں نہیں ہے. سب سے بڑی بات جو عشق کی ہے وہ آج کے اس درس میں یہ لیتے چلے جاؤ. عشق حضور کی غلامی میں ہے. جو حضور کا جتنا بڑا غلام ہوگا اللہ کے یہاں اس کی سب سے بڑی عزت ہے. میرے ہاتھ چومے جاتے ہیں. میں سوچتا ہوں کمینے تو اس قابل ہے کہ تیرے ہاتھ چومے جائیں. اندر سے آواز آئے گی تجھ میں تو کوئی کمال نہیں ہے. یہ تو رسول اللہ کی نظر کرم ہے، نظر عنایت ہے، ان کی نسبت ہے، ان کا نام لیتا ہے، ان کا نام جپتا ہے، اس لیے تیری عزت ہوتی ہے. تو پوری کائنات میں اللہ نے ایک عزت کا جو نظام بنایا ہوا ہے اس کو کھنگال کر کھول کر دیکھ لو. جس کی اس جہان میں جتنی عزت ہے حضور کے صدقے میں عزت ہے. میں نے ابتدا میں جو کہا تھا نا اعلیٰ حضرت کا صدقہ ہے پوری کائنات میں. تو کیوں ان کا نام بج رہا ہے؟ اس لیے بج رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے حضور کے ساتھ محبت کی ہے اور انتہا درجے کی ہے. اس سے بڑی محبت مجھے پہلے بھی نظر نہیں آتی، بعد میں بھی نہیں نظر آتی. جس کا نام آج زندہ ہے اور جو چاہتا ہے کہ میرا نام زندہ رہے وہ حضور سے محبت کرے. کل ان کنتم تحبون، قرآن کی نص موجود ہے، میں اپنے آپ نہیں کہہ رہا. کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فرمایا جتنی مرضی تسبیح پھیر لے اللہ 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 اللہ. فرمایا تو محب ہے، تو محب ہے، میں محبوب ہوں. تو محب ہے، میں محبوب ہوں. بڑا فرق ہے محب بننے میں اور محبوب بننے میں. فرمایا محبوب بننا چاہتا ہے؟ ہاں مولا میں محبوب بننا چاہتا ہوں. فرمایا فاتبعونی، میرے یار کا ہو جا. پھر یحببکم اللہ، پھر اللہ محب ہوگا تو محبوب ہوگا. ہاں یحببکم اللہ. یہ جو یا حی یا قیوم کی بہت ساری لوگ تسبیحاں پڑھتے ہیں نا، میں ان سے یہ کہتا ہوں اس سے بڑی تسبیح کر لیا کرو، اس سے بڑی تسبیح کر لیا کرو. حی 2 لفظ ہیں، قیوم 4 حرف ہیں. ہاں اس میں ثواب کیا ملے گا؟ حی سے 20 نیکیاں، قیوم میں 40 نیکیاں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا جس کسی میرے امتی نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھا حضور پر ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضری لگوائی ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں بھی آپ کا امتی ہوں نا. فرمایا اچھا. میں نے رب سے کہا مولا اس نے مجھ سے رابطہ کیا ہے اپنے امتی ہوتے ہوئے، تو اسے انعام دے نا. پھر سونے انعام تیرے ہاتھ میں دے دیا ہے، جتنا چاہے دے دے. اگر قرآن میں بیان کروں گا تو حد ہو جائے گی. سونے تیرے قبضے میں دے دیا ہے، اختیار تجھے دیا ہے، مالک تجھے بنایا ہے. سرور کہوں کہ مالک ہو، مولا کہو تجھے. مدد دیکھو حضور کی کتنی ہے، مدد امتی کی. مولا کا میں نا مدد کرنے والا. مالک ہی صرف نہیں ہے، مالک ہو کے مدد بھی فرماتے ہیں. ایسی مدد فرمائی. فرمایا تیرا کام تھا 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا. میں نے عرض کیا مولا انعام دینے لگا ہوں. فرمایا دے دے. اور میرے امتیوں اللہ اپنی شان کے لائق 10 مرتبہ تم پر رحمت نازل فرمائے گا. اپنی شان کے لائق. اور محدثین نے لکھا ہے اللہ کی ایک نظر رحمت ساری کائنات کی عبادتیں ایک پلڑے میں رکھ دو، اور اللہ کی ایک نظر رحمت ایک پلڑے میں رکھ دو، بھاری ہے.
وہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے والے پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلی اللہ علیہ بہا 10 صلوات، 10 مرتبہ اللہ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے. عرض کی مولا یہ تھوڑا ہے اور نہ دے دوں؟ فرمایا میں سونے میں نے کوئی روکا ہے تجھے؟ بیان کر دے. بیان کرنا تیرا کام ہے، دینا ہمارے ذمہ کرم پر ہے. فرمایا 1 مرتبہ، صرف 1 مرتبہ درود پاک پڑھو، حدت بہا 10 خطیئات، 10 گناہ، بہا ہے ساتھ بہا، درود پاک پڑھنے کے بدلے میں، صلہ میں، وسیلے سے، درود پاک پڑھنے کے وسیلہ سے 10 تیرے گناہ معاف ہو گئے. اے بارے الہ یہ بھی تھوڑا ہے، تھوڑا سا اور نہ انعام دے دوں؟ سونے میں نے روکا ہی نہیں ہے. رفعت عنہ بہا 10 درجات، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھا 10 درجے بھی بلند ہو گئے. اب آپ کی اپنی مرضی ہے، یا حیو یا قیوم کی تسبیح کرنی ہے وہ کرو، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کے آپ نے کتنے انعامات لینے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ جس نے حضور قلب کے ساتھ، محبت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھا، میں اس کا درود اپنی قبر میں خود سنوں گا. سمیتو صوتہ، میں اس کی آواز بھی سنتا ہوں. قربان جائیے اس صحابی کی عظمت پر جنہوں نے یہ سوال کر کے مسئلہ حل کر دیا. یا رسول اللہ یہ زندگی میں صرف سنو گے یا بعد وفات کا، دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ کسی نبی کے جسم کو کھائے. فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے. سرور کہوں کہ مالک ہو، مولا کہوں تجھے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا ایک ایک لفظ قرآن و حدیث کا ترجمہ ہے. اگر آپ کے یہاں بیٹھے ہوئے کسی سامع کے دل و دماغ میں کوئی سوال ہے کہ یہاں نظر نہیں آتا، یہاں نظر نہیں آتا، تو دل کی صفائی کروا کے جائیے. کہیں ایسا نہ ہو باہر جا کر کہیں ہمیں تو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا. کتنا وقت ہے جی؟ قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. یہ ایک اعتراض ہے، میں چاہتا ہوں میں ہی کر دوں. شاء یشاء میں نے ہوتا چانا، کسی سے ہے مشیت. وَمَا تَشَاءُونَ جمع کا صیغہ ہے، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا. إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر اللہ کے چاہنے سے ہوگا جو رب العالمین ہے. شیطان نے وسوسہ ڈال دیا، دیکھا نا اللہ نے کہا ہے تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا. میری حیثیت کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میری خواہش ہے میں بولوں، میری خواہش ہے کہ میں بولوں، آپ تک اللہ اللہ کا رسول کا پیغام پہنچاؤں. یہ دیکھو میں نے آپ کے سامنے مائک رکھ دیا، نہیں کرتا. اب آیت پڑھو وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. مجھے ہے نا اختیار، بولو، بس اس کو سمجھ جاؤ، اس کو سمجھو. جو رب نے کہا ہے اس کو اپنی جگہ رکھ کر سمجھو، اور جو بندے کو اختیار دیا اس کے پیچھے جو قدرت ہے اس کو سمجھو.
فرمایا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تیرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، جو تو چاہ بھی رہا ہے اس کے پیچھے رب کی چاہت ہے، جو تو چاہ رہا ہے نا اس کے پیچھے رب کی چاہت ہے، رب کی مرضی، وہ مستقل بذات ہدایت دینے والا مالک حقیقی ہے، اور تو جو کچھ کر رہا ہے مجازی طور پر اس کا بندہ ہو کر اس کی عطا سے کر رہا ہے، پیچھے طاقت ساری رب کی ہے۔ بہت سارے سوالات جو دل و دماغ میں شیطان پیدا کرتا ہے اس کا جواب یہی ہے، بندے سے وہ کام وہی کرواتا ہے جو اس کی مشیت ہوتی ہے، طاقت پھر وہ دے دیتا ہے، نظام وہ چلا رہا ہے، درمیان میں اس نے بندوں کو رکھا ہوا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں سورج ادھر سے کون نکالتا ہے؟ بولو، غروب کون کرتا ہے؟ ایمان ہمارا یہی ہے، لیکن قرآن پاک کی اس آیت وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللہ کہہ کر کہا میں نے ہر کام فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا فرشتوں کے حوالے کی ہوئے ہیں، فرشتے اپنی اپنی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، وہ مشرق سے سورج کو نکالتے وقت ملائکہ نکال رہے ہیں، غروب کرتے وقت ملائکہ اس کو غروب کر رہے ہیں۔ تو آج تک تو کسی نے نہیں کہا یہ شرک ہو گیا، ملائکہ اللہ کے کام میں شریک ہو گئے۔ پیچھے طاقت کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی کی طاقت سے ملائکہ کام کر رہے ہیں۔ تو ساری کائنات والوں سے ایک ہاتھ جوڑ کے سوال تو پوچھ لو، اے کائنات والوں تمہیں یہ طاقت کس کے صدقے میں ملی، کہاں سے ملی؟ تو اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب دے دیا ہے، فرمایا ہے جو مہر و محب اطلاع کا تنور کا، ہے جو مہر و محب اطلاع کا تنور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے، ذات کی بات نہیں کی اعلیٰ حضرت نے، نام کی بات کی ہے، بھیک تیرے نام کی ہے۔ ہائے ہائے، امنا بصیری کا ایک شعر میرے دل میں آ گیا فوراً، بھیک تیرے نام کی ہے، بھیک تیرے، ہائے ہائے ہائے، اللہ تو نام کی اتنی لاج رکھ رہا ہے، ذات تو بڑا الورا ہے۔ فَإِنَّ لِي ذِمَّةً مِّنْهُ بِتَسْمِيَتِي فَإِنَّ لِي ذِمَّةً مِّنْهُ بِتَسْمِيَتِي مُحَمَّدًا وَهُوَ أَوْفَى الْخَلْقِ بِالذِّمَمِ۔ اے بصیری تو پکا جنتی ہے، اے بصیری تو پکا جنتی ہے۔ کہا کیسے؟ فرمایا تیرا نام محمد سے شروع نہیں ہوتا، تیرا نام محمد سے شروع نہیں ہوتا۔ فرمایا فَإِنَّ لِي ذِمَّةً مِّنْهُ بِتَسْمِيَتِي مُحَمَّدًا، تو حضور نے حدیث پاک میں کہا جس کا نام محمد ہوگا کل قیامت والے دن اعلان ہوگا اٹھ محمد جا جنت میں چلا جا۔ تو حضور فرماتے ہیں جس میرے امتی کا نام محمد سے شروع ہوتا ہوگا اور اس کا عقیدہ صحیح ہوگا، ایمان کامل ہوگا، وہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا، مولا میرا نام ہی محمد سے شروع ہوتا ہے۔ فرمایا تیرا نام تو منظور ہے مولا، شروع تو محمد سے ہی ہوتا ہے، اصل میرا نام محمد ہے، پہچان دنیا میں منصور ہے، مولا میرا نام محمد ہے۔ اچھا تیرا نام محمد ہے؟ ہاں مولا محمد ہے۔ فرمایا جا محمد کے نام کے صدقے تجھے جنت میں بھیج دیا، اور جس کے نام کی یہ لاج ہے، ذات کا مقام کیا ہوگا، سرور کہو کہ مالک ہو مولا کہوں تجھے۔ اسی سے پوچھ لو جو حضور کو شہید کرنے کے لیے نکلا تھا ہجرت کے موقع پر، سراقہ بن جوسم بن مالک، میرے آقا نے یوں دیکھا سراقہ کی طرف، زمین میں دھنس گیا، گھوڑا بھی دھنس گیا۔ یہ حدیث ہے، سب کو آتی ہے، گھوڑا جب دھنسا اس کے اوپر سوار بیٹھا ہو تو چاروں پاؤں زمین میں دھنس جائیں تو گھوڑا اپنے آپ پھر باہر کیسے نکل سکتا ہے؟ چاروں پاؤں زمین میں دھنسے ہوئے ہوں تو گھوڑا اپنے آپ نہیں نکل سکتا، کیونکہ وہ پاور باہر نہیں لگا سکتا، قدرت ہے، یا تو اس کو کوئی اٹھا کر باہر نکالے گا، یا کرین لائی جائے گی، یا کوئی اور وسیلہ استعمال ہوگا پھر باہر آئے گا۔ اس نے ایسے ہاتھ جوڑ کے توبہ کی، کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ یہ آپ ہی کا معجزہ ہے، میں مان گیا ہوں،
مجھے معافی دے دو۔ حضور نے نظر رحمت سے دیکھا اور زمین کو حکم دیا، اے زمین اسے چھوڑ دے۔ گھوڑا باہر آ گیا، پھر سوار اوپر، مگر لالچ تھوڑی دور جا کر پھر حضور کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادہ سے پیچھے ہوا۔ حضور نے پھر حکم دیا، زمین نے پکڑ لیا۔ 3 مرتبہ ایسے ہوا۔ ذرا سوچو تو صحیح، زمین پکڑ بھی رہی ہے، زمین اسے باہر بھی نکال رہی ہے، کیوں ایسا کر رہی ہے؟ فرمایا دنیا والوں کو بتا کے جا رہا ہوں، کائنات والوں سرور بھی ہوں مالک بھی ہوں، سرور بھی ہوں مالک بھی ہوں اور مولا بھی ہوں۔ سراقہ تیرے دل کی کیفیت بدلی کہ نہیں بدلی؟ میں تو تجھے دینا چاہتا ہوں۔ قدموں پہ گرا، اسلام قبول کر لیا۔ جب اسلام قبول کر لیا پھر اعلیٰ حضرت نے سچ کہا، یا رسول اللہ سرور کا ہوں کہ مالک ہو، مولا کا ہوں تجھے، بادشاہ بھی ہو مالک بھی ہو اور مدد بھی فرماتے ہو۔ آج بھی اگر دل سے میرے مصطفیٰ کو کوئی یاد کرے تو مت یہ گمان کرنا کہ حضور نہیں پہنچتے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، حال زار میں اللہ سے حال زار مانگا کرو۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق جان، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ۔ یا غوث عالم۔ اگر حضور کے آل پاک میں سے حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی کو ماننے والوں، آپ کا قصیدہ غوثیہ اگر کسی کو یاد ہے تو بہت مشکل ہے۔ ہاں آج کل بہت کم ہے کہ جس کے اوراد و وظائف میں ہو۔ جن کا یہ وظیفہ ہے اس کا عقیدہ کبھی نہیں بگڑے گا، کبھی نہیں بگڑے گا۔ کیوں؟ اس میں آپ کا فرمان ہے، بلاد اللہ ملکی تحت حکمی ووقتی قبل قلبی قد سوالی وما منها شہور او دہور تمر وتنقضی اللہ تعالی۔ فرمایا اللہ کے جتنے ملک ہیں وہ میری سلطنت میں ہیں۔ بلاد اللہ ملکی تحت حکمی، یہ سورج چاند ستارے، فرمایا تم کیا سمجھتے ہو اپنی مرضی سے نکلتے ہیں؟ فرمایا عبد القادر جیلانی سے پوچھ پوچھ کر نکلتے ہیں۔ یہی تو باتیں چبھتی ہیں ان کو جو 2 نمبر ہیں، جن کا ایمان خراب ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے یہ ایسے ہو سکتا ہے جس کو قرآن نے کہا میرے محبوب کی اتباع کرنا تیرا کام ہے، پھر محبوب بنانا میرا کام ہے۔ تو محب نہیں رہے گا، تو محبوب ہوگا، میں محب ہوں گا۔ پھر میں تجھ سے پوچھوں گا یہ کر لوں، اے میرے محبوب میں یہ کر لوں؟ تو محبوب جو ہے وقت کا تقاضا یہ ہے، محب پوچھ پوچھ کر کرتا ہے۔ اے محبوب جب یاری جو لگا لی، مجھے تجھ پر پیار جو آ گیا، یہ کر لوں، ایسے کر لوں۔ اس لیے شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میرا مرید اگر مر جائے توبہ کیے بغیر، توبہ کیے بغیر، فرمایا میرا رب سے معاہدہ ہو چکا ہے، پھر اس کی روح کو لے کر اسے توبہ کی توفیق دیتا ہوں، توبہ کرتا ہے پھر اپنی قبر میں چلا جاتا ہے۔ ہاں ہاں، کتنی موجیں ہیں ہم بریلویوں کو، الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ ہمیں ہیں۔ اور جن کا آج عقیدہ ہے نہیں نہیں اپنے عمل، اللہ پاک فرمائے گا چلو پھر عمل تول کے دیکھ لو، اعمال جب تولے جائیں گے تو اعمال سے بات نہیں بنے گی۔ میرے مصطفیٰ کریم صرف ایک رحمت کی چٹ نکال کر پلڑے میں رکھیں گے جس کے 99 دفتر گناہ کے ہوں گے، ایک چٹ چھوٹی سی پلڑے میں رکھیں گے تو پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اب ایک چٹ کی کیا حیثیت ہے جس کے سامنے 99 دفتر گناہ کے ہوں؟ تو بتایا یہ جا رہا ہے کائنات والو، پلڑوں میں وزن تمہارے عملوں سے اور بدعمالیوں سے نہیں ہوگا، مصطفیٰ کی نظر کرم سے ہوگا۔
اگر حضور چاہیں تو ایک پرچی میں اتنا وزن رکھ دیں کہ 99 دفتر مات ہو جائیں اور وہ اکیلی پرچی بھاری ہو جائے. یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے جس کو اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا لوگوں آج یہ عقیدہ رکھ لو، کل یہ عقیدہ قیامت والے دن کام آئے گا. سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رسان ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلقے کا آقا کہوں تجھے. اللہ جل وعلا میری حاضری کو منظور فرمائے. واخر دعوانا